سمعانی کو، شیخ احمد سرندی کو میرا پیر ڈرا نہیں۔ او بے ایمان، خدا کے بغیر کسی کو سجدہ کرنا جائز؟ ہم مزاروں کو چومتے ہیں، چوکٹ چومتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، یہ سجدہ ہو رہا ہے۔ یہ سجدہ نہیں ہے، یہ سجدہ نہیں ہے۔ گنگوئی صاحب نے لکھا ہے فتاوی رشیدیہ میں، ماں باپ، استاد، مرشد کے پاؤں چومنا جائز ہے۔ پاؤں چومنا، فتاوی رشیدیہ میں پاؤں چومنا، باپ کے پاؤں اونچے کرو گے یا تم نیچے، تم سر جھکا کے چومو گے؟ بولو۔ باپ کو کہو گے کہ پاؤں اوپر کرو میں چومتا ہوں، کیسے کرو گے؟ بھائی جھکنا تو پڑے گا نا، جھکنا پڑے گا۔ ہر جھکنا سجدہ نہیں ہے، کئی ایسے مقام ہیں جہاں جھکنا پڑتا ہے۔ کوئی چیز تمہاری زمین پہ گر جائے، جھکتے نہیں ہو، کیا یہ سجدہ ہے؟ ہمارے علاقے میں ہوتے تھے پلے، وہاں سے بھوسا نکالتے تھے، تو اس میں داخل ہونے کے لیے نیچے ہو کے جانا پڑتا تھا، سر جھکانا پڑتا تھا۔ یہ سجدہ نہیں ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، دیوبندیوں کی کتاب رحمت کائنات میں ہے، دیوبندیوں کی کتاب مقام حیات میں ہے۔ مروان آیا، کیا دیکھتا ہے؟ ایک شخص نبی کی قبر کو چوم رہا ہے۔ مروان نے ڈانٹا، شرک کر رہا ہے۔ آج بھی مروانی مذہب والے ہیں، مروانی فکر چل رہی ہے مروانی فکر۔ او مشرک، جب اس نے سر اٹھایا مروان کانپ گیا۔ وہ سر جھکانے والا کون تھا؟ وہ میزبان رسول تھا، ابو ایوب انصاری تھا۔ تبہ حمیری کا خط اس کے پاس تھا، بادشاہ یمن کا آیا تھا مدینے میں۔ لوگوں نے کہا یہاں نبی آخر زمان آئے گا، وہ ٹھہر گیا۔ جب فوت ہونے لگا چٹھی لکھی، اے نبی میں تیری آرزو میں، ملاقات کی آرزو میں اب مر رہا ہوں، یہ میری چٹھی جب بھی ملے مجھے اپنے غلاموں میں شامل کرنا۔ اپنے بیٹے کو دی، تیری زندگی میں آ جائے تو دے دینا، ورنہ اپنے خاندان میں اس چٹھی کو چلاتے رہے۔ چٹھی چلتے چلتے ابو ایوب انصاری کے گھر میں تھی۔ نبی اس چٹھی بادشاہ کی، طبہ حمیری کی، میرے نبی مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو مدینے کے لوگوں نے قوالی کی۔ سنو قوالی، سبحان اللہ، بخاری میں قوالی لکھی ہے، سنو گے توجہ ہے؟ مدینے کی بچیاں دفیں بجا رہی ہیں، ساز بج رہے ہیں، قوالی ہو رہی ہے، قوالی قوالی۔ طلع البدر علینا، ہمارے پاس چودھویں کا چاند چڑھا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ مدینے کی بچیاں دفیں بجا رہی ہیں، قوالی کر رہی ہیں، اور مدینے کے لوگ، صحیح مسلم کا آخری پیج، آخری ورق، حوالہ غلط ہو جائے جو چور کی وہ نیت کی۔ مدینے کے لوگ نعرہ لگا رہے ہیں، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یہ مدینے والوں کا نعرہ ہے۔ نیئر صاحب ہم بھی لگاتے ہیں، اس وقت تو نبی قریب تھے، میں کہتا ہوں نبی اب بھی قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ چلو نبی کے وصال کی بات کرتا ہوں، کیا نبی سے ظاہری دوری، نبی سے کچھ دور نہیں، ظاہری دوری ہے۔ میرے نبی نماز تہجد کا وضو کر رہے ہیں، نماز، یہ طبرانی کی روایت ہے، طبرانی حدیث کی کتاب ہے، 2-4 حدیثیں رفع یدین کی، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، رٹ کے یہ حدیث بن گئے۔ اس حدیث کو بھی پڑھو۔ میرے نبی تہجد کا وضو فرما رہے ہیں، میری اماں ام میمونہ سن رہی ہیں، فرما رہے ہیں لبیک
لبیک لبیک قد نصرت، تیری مدد کے لیے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ امی جی عرض کرتی ہیں آقا کون تھا باتھ روم میں، غسل خانے میں کون تھا؟ میرے آقا نے فرمایا میرا ایک غلام، مکے کے رہنے والا غلام مکے میں، نبی مدینے میں، عمر بن سالم اس کا نام ہے، دشمن اسے مار رہے ہیں، اس کی قوم کو قتل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ میرے پیر فرماتے تھے سینے کو مدینہ بناؤ، بظاہر تو یار مدینے میں ہے، اصل پوچھتے ہو تو مومنوں کے سینے میں۔ اور یہی بات اقبال نے کہی، در دل مسلم، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے معز نام مصطفیٰ۔ بظاہر تو یار مدینے میں ہے، اصل پوچھتے ہو تو ہر مومن کے سینے میں ہے۔ وہ پکار رہا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں جواب دے رہا ہوں جی نیر صاحب اس وقت تو نبی زندہ تھے، آؤ صدیق اکبر کے زمانے کی بات سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تمہارے بڑے علامہ نے لکھا ہے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، لڑائی ہو رہی ہے مسلمان قذاب کے ساتھ، جھوٹے نبی کے ساتھ۔ جھوٹا نبی، میرے نبی کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ قذاب، چاہے وہ قادیان کا دجال ہو یا نجد کا مسلمان ہو۔ لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر۔ مخالف بھی مارتے ہیں، کافر بھی مارتے ہیں، مشرک بھی مارتے ہیں، نعرہ تکبیر۔ مسلمان قذاب کی فوج بھی یا اللہ اکبر پکار رہی ہے، نبی کے غلام بھی اللہ اکبر پکار رہے ہیں۔ خالد ابن ولید اسلامی جرنیل نے فرمایا جو ہمارا امتیازی نعرہ ہے وہ لگاؤ، مدینے کی طرح منہ کر کے کہو یا رسول اللہ۔ لڑائی کا نقشہ بدل گیا۔ عیون الحکایت میں ان کے بڑے علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے، ابن جوزی نے، کہ ان کا مولوی ہمارا نہیں ان کا ہے، ابن تیمیہ کا شاگرد ہے۔ 3 جوان کافروں کی قید میں آ گئے، عیسائیوں کی قید میں۔ تیل کھول رہا ہے کڑھا میں، تیل کھول رہا ہے، خنزیر کا گوشت پکا ہے، شراب ہے، شراب پیو، بت پڑا ہے، بت کو سجدہ کرو، شراب پیو، خنزیر کھاؤ، ورنہ جاؤ تیل۔ 3 بھائی، بڑا بھائی آیا، خنزیر نہیں کھاؤں گا، بت کو سجدہ نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا۔ بے ایمانوں نے دھکا دیا تیل میں، اس کے منہ سے نکلا یا رسول اللہ۔ خدا کا شکر ہے یہ ملا وہاں نہیں تھے، فتوی لگا دیتے شرک کر رہے ہو، مر رہے ہو اور شرک کر رہے ہو، تیل میں چل گیا۔ دوسرے کی باری آئی، خنزیر کھاؤ، نہیں کھاتا، شراب پیو، نہیں پیتا، بت کو سجدہ کرو، نہیں کرتا۔ تیل میں دھکا دیا، نعرہ لگایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد کو آئیے۔ تیل میں جل گیا، تیسرے کی باری آئی۔ یہ خنزیر کھانے والی قوم بڑی بغیرت ہوتی ہے، بڑی بغیرت ہوتی ہے۔ وزیر نے دیکھا بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، یہ انسانی فطرت میں ہے، حسین آدمی سے انسان کو پیار ہوتا ہے۔ دیکھا، کہنے لگا یہ بچہ چلانے کے قابل نہیں ہے، میری لڑکی حسینہ جمیلہ ہے، علیحدہ کمرے میں ان کو داخل کرو، یہ میری بچی پہ فریفتہ ہو جائے گا، اسلام چھوڑ دے گا۔ یہ بے ایمان لڑکیاں دے کے ہمارا ایمان خریدتے ہیں۔ علیحدہ کمرے میں لڑکی بیٹھی ہے، منتظر ہے مجھے دیکھے گا، لیکن نبی کے غلام
فرمائی نماز کی نیت باندھی. آدھی رات ڈھلی قسمت کی تار ہلی. پیارے المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ چلو مدینے چلیے. لڑکی نے کلمہ پڑھ لیا مدینے کو جا رہے ہیں. پیچھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. چھپنے لگے کسی غار میں. پہاڑی رستہ تھا. چھپنے لگے. آنے والوں نے کہا مت چھپو ہم تیرے وہ دونوں بھائی ہیں جو تیل میں تل گئے تھے. شہید مرتے نہیں ہیں ہم زندہ ہیں. ہم زندہ ہیں. میرے بھائی میں عرض کرا تھا مدینے والوں نے قوالی کی یا رسول اللہ کے نعرے لگائے. نبی اونٹنی پہ سوار ہے. ہر شخص کی تمنا ہے نبی میرے گھر میں آئے. میرے گھر میں آئے. ہر شخص کی تمنا. آپ کی تمنا نہیں ہے نبی ہمارے گھر میں آئے؟ تمنا ہے نا. کبھی پکار کے یا رسول اللہ. حاجی امداد اللہ کہتے ہیں 1000 دفعہ یا رسول اللہ پڑھ کر قلب پر پھونک دو رات کو یا رسول ملے گا. سبحان اللہ. کر لو یہ ضیاء القلوب میں لکھا ہے حاجی امداد اللہ. 1000 دفعہ کہو یا رسول اللہ. اس پر عمل کرو. کر کے دیکھو یار آتا ہے کہ نہیں ملتا. ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ میرے بھائیو ہر شخص کی تمنا سرکار میرے گھر میں آئے. میرے آقا نے فرمایا جس سواری پہ نبی سوار ہوتا ہے وہ سواری عام سواری نہیں ہوتی. میں مہار چھوڑ دیتا ہوں. جہاں اللہ کا حکم ہوگا میری اونٹنی بیٹھے گی. اونٹنی چلتی 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 جہاں اس بادشاہ کا خط تھا ابو ایوب انصاری کے دروازے پر اونٹنی آ کر بیٹھی. ارے تم کہتے ہو نبی غیب نہیں جانتا. میں کہتا ہوں جس سواری پر نبی سوار ہو اسے بھی علم غیب ہوتا ہے. میرے آقا نے بیٹھتے ہی فرمایا ابو ایوب خط لو. ابو ایوب انصاری نے سر اٹھایا. مروان کانپ گیا. اللہ والے بے خوف ہوتے ہیں. اللہ والے بے خوف ہوتے ہیں. حسین بے خوف. میرا مجدد باللہ خوف. کوئی خوف نہیں. یہ میں نے کتاب بھی لکھی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ یزید فاتح تھا. میں نے دعویٰ نہیں کیا. دلائل دیے ہیں کہ فاتح کربلا یزید نہیں حسین ہے. حسین زندہ یزید مر گئے. حسین جیت یزید ہار گئے. میری تحقیق کی آپ داد دیں گے. اس کتاب میں نے سب کچھ ثابت کیا ہے. میرا حسین زندہ ہے. میرا حسین فاتح ہے. یہ ساتھی آ رہا ہے. تقریر میری جاری ہے. میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں. سنو میرے بھائی یہ 100 روپیہ آتی ہے. 100 روپیہ. کیسٹ کی قیمت 30 روپے ہے. 30 روپے. مختلف عنوان کی کیسٹیں ہیں. یہ بھی سنیں. کتاب کو پڑھیں. انشاءاللہ آپ داد دیں گے کہ فقیر نے کتنی کتابوں کی برکتانی کی ہے. کتنے حوالے نقل کیے. اللہ فرماتا ہے خوف ہوتا ہے. میرا بندہ خوف میں بے خوف ہوتا ہے. خوف میں بے خوف ہوتا ہے. سنو اکبر بادشاہ کا دور آیا. اس نے دین الہی جاری کیا. کہا ہندو مسلمان ایک قوم ہے. ہندو مسلمان ایک قوم ہے. میرے مجدد نے للکارا. فرمایا ہندو اور قوم ہے ہماری. یہ دو قومی نظریہ کے بانی میرے مجدد الفسانی ہے. مجدد الفسانی للکارا. غلط بکواس کرتے ہو. اسلام اور ہے کفر اور ہے. ہندو مسلمان بھائی نہیں ہے. بھائی نہیں ہے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے. حوالے کا ذمہ دار دیوبندی میں لکھا. بریلوی نے بھی لکھا ہے.
کہ نبی پاک کے جسد پاک کو جس شہر مدینے کی پاک مٹی سے بنایا گیا، کچھ مٹی بچ گئی، کچھ مٹی بچ گئی، اس سے صدیق کا جسم بنایا گیا، پھر بھی بچ گئی، عمر کے جسد کو بنایا گیا، مٹی پھر بھی بچ گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر اور عمر میری طینت واحدہ ہے، ہم ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، صدیق و فاروق ہم ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی پھر بھی بچ گئی۔ اللہ نے فرمایا او جسم بنانے والے فرشتوں، جب 10 صدیاں پوری ہو جائیں گی، ایک آدمی جس کا نام احمد ہے، میرے فاروق اعظم کی اولاد ہے، اس کا جسد بھی میری بچی ہوئی مٹی سے بنانا۔ سبحان اللہ۔ میرے مجدد کا جسد پاک کملی والے کی بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا۔ آپ کے والد صاحب کا نام خواجہ عبد الواحد ہے، طریقہ چشتیہ کے پیر ہیں۔ آپ کی چشتی نسبت باپ کی طرف سے ہے، جس طرح مجھے چشتی نسبت والد کی طرف سے ہے۔ سنیں، آپ کو تکلیف ہو گئی، قادری پیر شاہ کمال کیتلی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس لے گئے، آپ نے اپنی زبان مبارک دی، میرے مجدد نے زبان چوسنا شروع کر دی، شاہ کمال کیتلی کی، یہ غوث پاک کی اولاد تھی۔ جب زبان چوس رہے تھے شاہ کمال کیتلی بول اٹھے میاں شہزادے کچھ میرے خاندان کے لیے بھی باقی رکھو، سب کچھ تو تم لیے جا رہے ہو۔ قادری طریقے میں آپ کی بیعت شاہ سکندر کیتلی سے ہے، ان کا بیٹے تھے، قادری فیض بھی ہے، لیکن ابھی کچھ تشنگی تھی، تشنگی تھی، حج کے لیے روانہ ہوئے، حج کے لیے اللہ سب کو حج کرائے، حج پر روانہ ہوئے، سنا دلی میں ایک پیر ہیں، سید ہیں، خواجہ باقی باللہ، فانی فی اللہ باقی باللہ، باقی باللہ سید باقی باللہ، نقشبندی سلسلے کے پیر رہتے ہیں۔ حج کا ارادہ ملتوی، قدموں میں گر گئے، میرے سخی باہو نے فرماتے ہیں میرا مرشد میم مرشد منو حج مکے دا، میم مرشد منو حج مکے دا، تے رحمت دا دروازہ ہوں، کراں طواف دوالے قبلے تے حج ہوئے نت تازہ ہوں۔ اور میرے بریلی کے امام نے بھی کہہ دیا، لکھ دیا، بے خودی میں، بے خودی میں، خودی میں نہیں، بے خودی میں، بے خودی میں، بے خودی میں، یہ بے خودی کا معنی کسی اللہ والے سے پوچھو، بے خودی کیا ہوتی ہے؟ جب تک خودی ہے سجدہ جائز نہیں ہے، کسی کا طواف خدا کے کعبے کے بغیر جائز نہیں، اور بے خودی میں، بے خودی میں سجدہ دریا طواف، بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ اور تھانوی صاحب نے بھی تائید فرمائی، میرے اعلیٰ حضرت نوادر و نوادر میں لکھا، سنو، قسم با قبلہ روئے تو یا رسول اللہ، قسم با قبلہ روئے تو یا رسول اللہ۔ فتوہ لگانا ہے تو ادھر لگاؤ، میں کتاب تیری کا حوالہ دے رہا ہوں، حوالہ نہ ہو تو جو سزا تم میری مقرر کرو گے میں جیلنے کے لیے تیار ہوں۔
قسم باقی بلائے روئے تو یا رسول اللہ رباست سجدہ بس ہوئے تو یا رسول اللہ. اور فقیر نے لکھا میں باندت پر شان محمد دا میں باندت پر شان محمد دا فرماتے ہیں میم مرشد مینو حج مکے دا تے رحمت. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. شاہ عبدالحفیظ لکھتے ہیں تفسیر عزیزی میں کون باقی باللہ کسان کا ولی باقی باللہ. رات کا ٹائم تھا خواجہ باقی باللہ کے مہمان آ گئے. مرید ہوں گے شاید وہاں لفظ مہمان کا تفسیر عزیزی کے آخری پارے میں مہمان آ گئے خواجہ باقی باللہ کے مرید ملنے کے لیے آ گئے. اگلے زمانے کے پیر اتنے امیر نہیں ہوتے. میرے مرشد پاک کے کچے مکان تھے. میں جب سلوک کی منازل طے کر رہا تھا ہم زمین پر سوتے تھے. آپ کے علاقے کا ایک جمال خان لغاری تھا فروخ خان لغاری کا باپ میرے دادا پیر سماعت کا مرید تھا. مجھے شہزادے بتا رہے تھے جب جمال خان لغاری وہاں پہنچتا تھا چارپائی پہ نہیں سوتا تھا زمین پر سوتا تھا. کتنا بڑا سردار نواب سردار ہوں تو ڈیرہ غازی خان میں ہوں. اے سماعت میں تیرا غلام. مہمان آ گئے مہمان آ گئے. خواجہ باقی باللہ کے لنگر میں کچھ نہیں تھا. آپ نے نان بھائی کو بلایا. نان بھائی جانتے ہیں ہوٹل والا. ہوٹل والے کو بلایا. اتنے مہمانوں کا کھانا لاؤ. وہ روٹیاں لایا. گوشت توجہ سے سنیں گوشت لایا روٹیاں لایا. مہمانوں نے کھایا. خواجہ باقی باللہ نے پوچھا اس کھانے کی قیمت کیا ہے روٹیوں کی قیمت کیا ہے. نان بھائی کہتا ہے ہوٹل والا کہتا ہے پیسے نہیں ہیں اس کی قیمت. پیسے شاہ عبدالعزیز نے لکھا محدث دہلوی نے پیسے نہیں مانگتا. کیا مانگتا ہے مجھے باقی باللہ بنا دو. مجھے باقی باللہ بنا دو. مجھے باقی باللہ بنا دو. فرمایا میاں تو برداشت نہیں کرے گا. تو برداشت باقی باللہ نہیں بن سکتا. باقی باللہ بننا آسان نہیں ہے. تو نہیں بن سکتا. وہ ضد ہو گیا اور قیمت نہیں ہے. میں پیسے نہیں مانگتا مجھے باقی باللہ بنا دو. کیا بنا دو؟ باقی باللہ بنا دو. آپ نے سینے سے لگا اللہ والے سینے سے لگا کے کچھ دیتے ہیں کچھ دیتے ہیں کبھی لیتے ہیں کبھی دیتے ہیں. جبریل نے جو نبی کو بھیجا تھا بغلگیر ہوا تھا. جبریل کچھ لینے آیا تھا. حاجی امداد اللہ فرماتے ہیں جبریل نبی کا ہم جنس تھا نوری تھا. یہ الفاظ ہیں حاجی امداد اللہ کی. ناقل تھانوی صاحب ہے. کتاب کا نام ارواح ثلاثہ ہے. جبریل شیشہ بن کر آیا. شیشے میں جبریل نے شیشہ بن کے سامنے آیا. کملی والے نے شیشے میں اپنی حقیقت کو دیکھا. اپنی حقیقت کو دیکھا تو اسی لیے آپ پہ روب طاری ہوا.
گھر میں ضمے لونی کا جبریل سے نہیں ڈرے. اور حاتم کا فرماتے ہیں مسلمی کے حوالے سے کہ اگر جبریل کملی والے کی حقیقت کو دیکھ لیتا اسے قیامت تک ہوش نہ آتا. الفاظ نہیں ملتے محبوب کو کیا کہیے, الفاظ نہیں ملتے محبوب کو کیا کہیے, الفاظ نہیں ملتے محبوب کو کیا کہیے. نور بشر کہیے یا نور خدا کہیے, نور بشر کہیے یا نور خدا کہیے. میرے پیارے بھائیو سنو, توجہ سے سنو, توجہ اتحادی سے کہتے ہیں حضور مجھے باقی بلا بنا دو ورنہ روٹیوں کی قیمت نہیں لوں گا, قیامت کے دن لوں گا. باقی بلا بننا چاہتے ہو؟ ہاں. فرمایا ادھر آؤ. اندر لے گئے, سینے سے لگا نان بائی کو, ہوٹل والے کو سینے سے لگا. کمرے سے باہر نکلے, کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا باقی بلا کون ہے, وہ ہے یا یہ ہے, اتنا فرق تھا. باقی بلا ہوش میں تھی, وہ بھی ہوش تھا, وہ بھی ہوش تھا. نان بھائی ہوٹل والا بے ہوش تھا, ہوش نہیں تھا, بے ہوش تھا. باہر نکلا, چند قدم چلا, فوراً مر گیا. وہ باقی بلا میرے مجدد پاک نے دیکھا. فاروقی نسل احمد سرہندی, شیخ احمد سرہندی دیوانے ہو گئے. باقی بلا نے بھی پہچان لیا. انہوں نے خواب دیکھا تھا ایک طوطی, اس نے میرے منہ میں شکر ڈالی. انہوں نے اس کے منہ میں شکر ڈالی. پیر خواجہ کریم کنگی رحمت اللہ سے اس تعبیر پوچھی. انہوں نے کہا سرزمین ہندوستان میں ایک شہباز ہے جو فاروق اعظم کی اولاد ہے, شیخ احمد اس کا نام ہے. تمہیں ان سے ملے گا, انہیں تم سے ملے گا. کچھ مرید بھی دیتے ہیں, کبھی مرید دیتے ہیں, کبھی پیر دیتا ہے. قبلہ عالم مہاروی نے, میں چونکہ چشتی مشرب بھی ہوں, خواجہ مہاروی کو نور محمد مہاروی, ان کے پیر فخر جہان دہلوی نے فرمایا تھا اے نور محمد, درگ کے پہاڑوں میں ایک شہباز ہے جس کا نام سلیمان ہے, اس کو شکار کرنا ہے. اور تو اس شکار کے لیے آپ کوٹ مٹھن آتے تھے. شاہ سلیمان کے عقائد اس وقت کچھ اور تھے. کوٹ مٹھن میں قوالی ہوتی تھی, یہ ملفوظات میں لکھا ہے. شاہ سلیمان نے کہا, اس وقت خشکی تھی, خشکی, اللہ خشکی نکال دے. کسی کے دل میں خشکی آئے تو خدا خشکی نکال دے. خشکی تھی. آئے گا نور محمد مہاروی کھرل پیر, میں چھری سے قتل کروں گا. قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی نے فرمایا جب روحیلا میرے سامنے آئے قوالی شروع کر دینا. شاہ سلیمان فرماتے تھے گئے ہاسے کوہان تے کسگیوں سے, گئے ہاسے کوہان تے کسگیوں سے, ذبح کرنے کے لیے گئے تھے, ہم خود ذبح ہو گئے, خود ذبح ہو گئے, خود مارے گئے.
قدموں میں گر گئے، بیعت ہو گئے. سب سے آخری خلیفے، جس طرح میرا نبی آخری نبی ہے،